اس میں آپ نے دیکھ لیں، انہوں نے تو جب پوچھا گیا وہابیوں کی اذان کے بارے میں تو جو ان کے کومنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھر کے مانند ہے، یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے، ان کی تو اذان ہی نہیں ہے، ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے. اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے جی. تو اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آ گئی تھی، وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی. کہنا ہونا بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا دے اے تے سور چلو چلیے. علادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ان کو کہے اس کی تو تعویل چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا. اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے. تو وہ کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ، اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے. ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مزار قائد پہ، مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں. تو اہل حدیث خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بیسیکلی تو دیوبندیوں کو کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے. اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا، اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا. وہ دونوں کا ہی، اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا، لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے، تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے. تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے. اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں، ایون بہار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا، ٹھیک ہے نا. ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی. وہ آپ بہار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر. تو میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے، ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرز ایج ہے، تو 31 ایئرز تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں. 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہوں، دعوت اسلامی میں بھی رہوں. تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑھی مچھ نکلنے سے پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے. انہوں نے 1905 میں حسام الحرمین احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھی، اور اس میں علماء دیوبند، 4 علماء دیوبند پہ اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب، ان پہ بھی فتویٰ تھا، وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا، اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. یہ لفظ ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے. انہوں نے پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے. تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں. انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ، اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد رضا بریلوی صاحب کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. 14ویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم، اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا ہے کہ انبیاء پہ جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المہند کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا، کروڑوں لوگوں کو. تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراڑیں ڈال کے گئے ہوں، تو اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت. اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دستبردار ہوں گے. بابے بھی سلامت رہیں
اور اتحاد امت بھی ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ طارق جمیل صاحب کا فارمولہ ہے نا جی، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہیں، اس کو الٹ کریں، اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے، اور قرآن سپورٹ کرتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے، چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر۔ انبیاء کے جانے کے بعد فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ بریلوی خوش ہیں جی ہمارے پاس عشق رسول ہے، دیوبندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحابہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے، شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں، اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں۔ یہ ساری باتیں میں یعنی اس موقع کے اوپر اس لیے ضروری سمجھ رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ یہ کلپ کئی لوگ دیکھیں گے تو ہمارا درد بھی ان تک پہنچے کہ خادم رضوی صاحب کے مشن کو آپ آگے لے کے چلیں، ان کا جو مشن ہے اس حوالے سے ان کے اپنے ماننے والے تو کم از کم لے کے چلیں کہ اپنے گھر کی تو صفائی کریں، اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ اپنے گھر کی صفائی ہم نے نہیں کرنی اور ہم نے دوسرا کوئی گستاخ ہوگا اس کے بارے میں ہم نے باتیں کرنی ہے، تو سر پھر یہ آپ کی ڈاکٹرن کون قبول کرے گا؟ یہ تو ڈاکٹرن آپ کی قبول نہیں ہو سکتی، اور یہ ہم بالکل کسی کو چھیڑنے کے لیے باتیں نہیں کر رہے ہوتے، پورے اخلاص کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے موقع ملا تو میں نے پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات انسان جاگ اٹھتا ہے جب اسے چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں کسی خاص غم کی کیفیت کے اندر، بعض اوقات کوئی بات کلک کر جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ خادم رضوی صاحب کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، ان کے نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو پیچھے لوگ بچے ہیں ان کو پازیٹیولی چیزیں آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جہاں جہاں ان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں جو میں نے وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کی ہیں، آج کی ویڈیو میں بھی ہائی لائٹ کر دی ہیں، وہ چیزیں وہ ریمیڈی کرنی چاہیے، اس کے اندر امپرومنٹ والا جو معاملہ ہے وہ مسلسل جاری رکھیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، تو ہم باقی ملکوں کے جو گستاخانہ خاکے ہیں ان کو تو ہم کنڈیم ضرور کریں گے، لیکن جو ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے ہم وہاں پہ تو چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اور باقی میں نے جو ہے وہ یہ پشاور انسیڈنٹ جو ہوا تھا، جو ایک گستاخ رسول کو ایک بچے نے قتل کیا تھا، اس کے اوپر میں نے کاؤنٹر نیریٹو بھی سامنے رکھا تھا کہ 295C کے حوالے سے کہ ہمیں اس شک کے ساتھ کوئی یعنی اختلاف نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر لگانے لگے ہیں تو ایک دفعہ اس کے اوپر توبہ پیش کریں، جو آپ خود بھی کرتے ہیں کہ جب کوئی بڑا کوئی وزیر کوئی لیڈر بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں توبہ کرے بیان واپس لے، اور غریب آدمی کا کہتے ہیں چوک دیو۔ تو توبہ کی شک 295C میں آنی چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی سے ہو گیا تو کوئی بھی یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، توبہ کر لے۔ یہ کہتے ہیں نا جی توبہ قابل قبول ہی نہیں ہے، تو اس میں مجھے اختلاف ہے۔ اس کے اوپر میں نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو توبہ والا معاملہ رکھنا چاہیے۔ آپ خود بھی ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر کئی دفعہ گستاخی کا فتویٰ لگایا اور ہمیشہ یہ کہا کہ وہ توبہ کریں۔ لفظ ذلیل کے اوپر بھی میری بھی ویڈیو آئی تھی، تو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اس سے توبہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی غریب آدمی جو ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں، اس پہ 295C لگا دیتے ہیں، تو سب سے توبہ ہی ڈیمانڈ کیا کریں۔ ہاں جب کوئی عادی مجرم بن جاتا ہے اور وہ توبہ پہ آمادہ نہیں ہوتا، وہ تو فساد فی الارض آتا ہے، تو وہ 295C کی سزا تو میں قرآن سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32-33 میں جو آیت محاربہ کے حوالے سے سزا آئی ہے، اس کے تحت ہم اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے، اور نہ ہمیں اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینا ہے۔ ہاں الحمدللہ، جس نے سرٹیفکیٹ لینا ہے ہم سے آگے ضرور لے لیں، جس کو زیادہ شوق ہے نا سرٹیفکیٹ دینے کا، تو وہ پھر اس کو ہم یہ کہیں گے ہم سے آ کے لے۔ ویسے اگر کوئی کسی کو نہیں ہے تو کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے اس کا، ہر مسلمان جو ہے وہ محبت رسول رکھتا ہے۔ لیکن وہ لوگ
جو دوسروں کی عبارتوں کو تو گستاخانہ کہتے تھے، اپنی عبارتیں نکلی تو وہ امتحان میں ہی آگے فیل ہو گئے. تو اب سرٹیفکیٹ تو ہم سے چاہیے نا. پھر کل تک اشرف علی رسول اللہ تھانوی تو یہ کلمات کفر تھے، بالکل ہم بھی کہتے ہیں. جب چشتی رسول اللہ نکلا تو معرفت کی بات بن گئی ہے. کل تک یہ تو ہو گیا اسپیسیفکلی بریلویوں کے حوالے سے. اب دیوبند کے حوالے سے، کل تک دیوبند والے تو کہتے تھے قبروں سے مانگنا شرک ہے. جب ہم نے ان کے بزرگوں کے قبر پرستی کے واقعات نکالے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ واپس چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں. اور کئی ایک شرکیہ واقعات جب میں نے ان کے نکالے، تو پھر امتحان تو اسی وقت آتا ہے نا جب آپ کی غلطی نکلے. ویسے تو آپ کو ہر چیز توحید نظر آ رہی ہوتی ہے اور دوسرے کی شرک. اہل حدیث پہ برا وقت آیا کہ اہل حدیث کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا تو ہر مسئلہ جی سیدھا سیدھا قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. ہم نے کہا جی سیدھا سیدھا آل امیہ کی بدماشیاں بخاری مسلم میں لکھی ہیں، اور مولا علی کا دفاع جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جب میں نے کیا ان کتابوں سے، ٹھوس ہو گئے. اب تو وہ مطلب حدیثوں سے ہی لانے برات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بس حدیث جو ہے نا وہ لکھی رہنے دو، اور تھوڑی حدیثیں بیان کرنے والی. تو سر بریلوی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف یہی آیت رہ گئی ہے قل انما انا بشر مثلکم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا، بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. مڑ مڑ ہی پڑھ دو، کہتے ہیں یہ عقیدہ ہے. تو سر یہ بھی تو عقیدہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ عقیدہ ہے. علی کی محبت اور علی کے دشمنوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ دشمن بھی وہ والے دشمن جو توبہ کیے بغیر مر گئے. جنہوں نے توبہ کر لی جس طرح اصحاب جمل ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے. تو کیسے دونوں جمع ہو سکتی ہیں؟ تو جب اہل حدیث پہ امتحان آیا تو اب وہ حدیثوں سے دستبردار، وہ دیکھیں یہ عوام کے سامنے نہیں ہوتی ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں، اور کئی جو سخت حدیثیں ہیں وہ ہے ہی مسلم شریف میں جو آپ کو چبھتی ہیں، ویسے بخاری میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں وقتاً فوقتاً اس کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. پچھلے دنوں میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے کئی ایک معاملات کے اندر طبیعت صاف کی ہے. تو بار بار کربلا کا ذکر کرنے سے پھر آپ چڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو کربلا بری لگتی ہے، اور ہمیں کربلا ہی جس کو سمجھ آئی اسی کو دین سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اپنے 5B کا بھی تعارف کروانا چاہیے نا جی اینڈ کے اوپر. 5B ریسرچ پیپر میں نے لکھا ہے جی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں. شہادت سیدنا عمر سے لے کے شہادت کربلا تک پوری ڈاکٹرن میں نے احادیث سے، حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ سے کلیئر نہیں کی. اس میں نے خلفائے راشدین کون ہے یہ بتایا ہے، سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں، یعنی بنو امیہ تھی. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت بتائی ہے. صلح حسن اور اس کے بعد کیا رزلٹ نکلا وہ بتایا ہے. سیدنا حسین کی شہادت جو ہوئی، یزید جو ولی عہد بنا، کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا. وہ فری ڈاؤن لوڈ کریں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں 5B ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں اس کو. اور اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو وہ آپ کو مفت ملے گی انشاءاللہ تعالی. ہارڈ کاپی اس کی بھی، اور ساتھ اس کے 8 ریسرچ پیپرز اور ہیں، ٹوٹل 9 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ. یہ 12 کا پیکج آپ کے گھر فری آئے گا. صرف TCS کا آپ کو 300 روپیہ خرچہ دینا ہے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ کال کریں 032159000162. اس پہ آپ کال کریں، یہ آپ کو پورا پروسیجر بھیج دیں گے. صرف ٹیکسٹ میسج کریں، واٹس ایپ میسیجز انٹرٹین نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے گھر ریسرچ پیپر سارے آ جائیں گے. کربلا والا ریسرچ پیپر بھی آ جائے گا، تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے. تو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے نا، یا پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ دم پہ پاؤں آتا ہے، پوچھلتے پیر کہتے ہیں ویسے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی اپنی ڈاکٹرن سے محبت ہے.
عشق رسول کی ڈاکٹرن سے بریلویوں کو کتنی محبت ہے یہ اس وقت پتا چلے گا جب ان کے اپنے بابے کی گستاخی نکلے گی اور پھر وہ اس کو گستاخ ڈکلیئر کریں گے آئے باش یہ کیے بغیر. توحید کے حوالے سے دیوبند کا جو بریلویوں سے اختلاف ہے یہ سینسٹیوٹی اس وقت سمجھ آئے گی جب آپ کے بزرگوں کے شرک پرستی والے واقعات نکلیں گے تو آپ اس کے اوپر کوئی سٹانس لیں گے. اہل حدیث کی بخاری مسلم سے عقیدت اس وقت سامنے آئے گی. رفع دین پہ کیسے سامنے آنی ہے؟ کانفلکٹ ہی کوئی نہیں آ رہا کہ جب بخاری مسلم میں وہ حدیثیں نکلیں گی جو ان کے مفادات کے اوپر ضرب پڑتی ہے تو تبھی پتہ چلے گا. اب میں نے اس پورے ایشو میں ٹارگٹ کیا اہل سنت کے 3 جو مکاتب فکر ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. چونکہ میں بھی اپنے آپ کو فکر کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں، فکر کے اعتبار سے اہل سنت سمجھتا ہوں. انہی کی کتابیں میں نے رکھی ہیں اس لیے میں اس کو ایڈریس کر رہا ہوں. اب اس میں کوئی یہ نہ لے جائے میں نے اہل تشیع کو ایڈریس کیوں نہیں کیا. ان کو تو ہم بعد میں دعوت پیش کریں گے نا، پہلے تو ہم اپنے گھر کی صفائی کر لیں نا، ان کو پھر ہم بتائیں گے. ویسے تو میں ان کو بھی دعوت الحمدللہ اللہ کے شکر ہے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ. ابھی حال ہی میں جب آصف علوی نے گستاخی کی ہے تو نہج البلاغہ سے میں نے مولا علی علیہ السلام کے 7 خطبات اور ایک خط بھی ہے اس کے اندر شامل ہے، اس سے میں نے پوری کے پورا خلفۂ راشدین کا، خلفۂ ثلاثہ کا دفاع کیا، وہ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. لیکن اصل مسئلہ ہے اہل سنت کو اپنے گھر کی خبر لینی ہے اور دیکھنا ہے کہ ان میں کہاں کہاں پہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ جب انسان کے اوپر خود آزمائش آتی ہے نا، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب مجھے حق کی پیروی کرنی ہے یا اپنا فرقہ بچاؤ مہم کرنی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ اکثر فرقے ہی بچاتے رہ جاتے ہیں. اسی تو میں کہتا ہوں یہ ان کی آؤٹ لیٹس ہیں، جس طرح KFC میکڈونلڈ ہے تو اس طرح انہوں نے اپنی آؤٹ لیٹس کھولی ہوئی ہیں. کوئی بھی کسی دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو سیاست کے اندر یا کسی مذہبی ایشو پہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں نا تو بس اکٹھے سامنے ہی ہوتے ہیں، اندر خانے مسلمان ماننے کے لیے ایک دوسرے کو تیار نہیں ہے. اس کا فارمولہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے کہ مسلمان مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. ان سے یہ کہیں کہ ہمیں لکھ کے دو کہ یہ مخالف فرقے کا بندہ اپنے انہی عقائد کے ساتھ مر گیا تو ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا. سر ایک مولوی نہیں آپ کو لکھ کے دے گا، اور جو لکھ کے دے گا نا وہ بچے گا نہیں. پھر وہ کہیں گے تو پہلے تو فارغ ہے ساڑھے فرقے سے. تو ہم نے یہ اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک موقع تھا کہ جب ہم بریلوی مکتب فکر کے سامنے اپنا درد رکھ سکتے تھے، ہم نے رکھ دیا. اور مجھے تو خیر بریلوی مکتب فکر کے ساتھ باقی مکاتب فکر کی نسبت ذرا زیادہ قرب حاصل ہے. میری زندگی کے ابھی بھی 43 ایئرز میں سے 30 سال جو ہے اسی فرقے کے اندر گزرے ہیں. تو اس لیے مجھے ان کی سینسٹیوٹی ایریا کون سا ہے وہ بھی پتہ ہے، کہاں پہ ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے وہ بھی پتہ ہے. تو میں نے یہ درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے. اب آپ نے اپنے علماء سے پوچھنا ہے کہ کب وہ ان گستاخانہ عبارتوں کی یا یہ خاکے جو آپ کی کتابوں میں بنے ہوئے ہیں اس کی صفائی کریں گے. تو انشاءاللہ جب آپ اس تک پہنچیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جھوم کے کہیں گے کیا کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا باب بھی ہوں، میں علمی کتابی مسلم ہوں. اور اسی پہ میرا فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. اور یہی دیکھیں ہم نے اس کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے. یہ واحد پلیٹ فارم ہے، 1 روپے کا چندہ نہیں کسی سے لیتے، کوئی مسجد لادہ نہیں بنائی ہے، سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی مدرسہ لادہ نہیں بنایا، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، الٹا ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور باقیوں کو بھی کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھو. لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے، اور توریہ کر کر کے دھوکے دے دے کے پبلک گیدرنگ میں اور واٹس ایپ گروپس کے اندر کچھ اور، ویڈیوز کے اندر اور. اب یہ دیکھ لیں وہ لاہور کے مولانا کوئی ویڈیو میں آگے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے ان کی وہ اذان والے مسئلے کے اوپر، اور واٹس ایپ گروپ میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی اس نے یہ اس لیے بات کی ہے کہ وہ اس کو غصہ تھا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج کل تو چیزیں جب تک آپ ظاہر اور باطن میں ایک نہیں ہوں گے نا آپ اب نہیں بچ سکتے، ناممکن ہو چکا ہے. کیونکہ اب یہ میڈیا کا دور ہے، آپ کی کوئی بھی چھپی ہوئی چیز ہے وہ سامنے آ جائے گی، ویڈیو کی فارم میں آ جائے گی، آپ جو مرضی کر لیں. تو چند ایک گزارشات تھی میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.